ابن الکلبی کہتے ہیں موت کی مدہوشی کے وقت امرؤ القیس کہہ رہا تھا، رب خطبۃ مستحضرۃ وقصیدۃ محبرۃ وطعنۃ مسحنفرۃ وجفنۃ مسعنجرۃ تبقی غدا بانقرۃ۔ امرؤ القیس عرب کے جاہلی شعراء کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ امرؤ القیس کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک شرط لگا رکھی تھی، اس نے کہہ رکھا تھا کہ وہ اس وقت تک کسی عورت سے شادی نہیں کرے گا جب تک کوئی عورت اس کے سوال کا جواب نہیں دے گی۔ اس نے ایک شرط بنا رکھی تھی، ایک سوال بنا رکھا تھا کہ جب تک کوئی عورت اس سوال کا جواب نہیں دے گی وہ شادی نہیں کرے گا۔ اس کا سوال تھا 8، 4 اور 2 یہ کیا ہیں؟ یہ جب بھی کوئی عورت اس سے شادی کرنے کا سوچتی تو یہ اس کے سامنے یہ سوال رکھتا، تو اکثر و بیشتر عورتیں یہ جواب دیتی کہ 8، 4 اور 2 یہ کل ملا کے 14 ہو گئے، تو وہ انکار کر دیتا کہ یہ نہیں ہے۔ آخرکار ایک لڑکی نے اس کے اس سوال کا جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ 8 سے مراد کتیا کے تھن، 8 تھن، اور 4 سے مراد اونٹنی کے 4 تھن، اور 2 سے مراد عورت کے۔ جب اس لڑکی نے اس کی یہ شرط پوری کر دی تو وہ امرؤ القیس اس سے بہت خوش ہوا اور اس سے شادی پر رضامند ہو گیا۔ لیکن اس لڑکی نے پھر ایک شرط رکھی کہ میرے 3 سوالات کا جواب دو گے پہلی رات سے پہلے تو تب میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہوتی ہوں، ورنہ نہیں۔ تو امرؤ القیس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں آپ پہلی رات سے پہلے تمہارے 3 سوالات کا جواب نہ دے سکا تو تم مجھ سے شادی ختم کر دینا۔ بہرحال شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو امرؤ القیس نے ایک غلام کو تحائف دے کر بھیجا۔ تو اس غلام نے جا کر اس لڑکی سے اس کے والد، بھائی اور والدہ کے بارے میں پوچھا۔ تو لڑکی نے کہا والد جو ہے وہ قریب کو بعید کرنے اور بعید کو قریب کرنے گیا ہوا ہے۔ اور دوسرا اس نے پوچھا بھائی کا، غلام نے، تو اس نے کہا کہ بھائی جو ہے وہ سورج چرانے گیا ہوا ہے۔ تیسرا اس نے پوچھا کہ والدہ کے بارے میں، تو اس نے کہا والدہ 1 کو 2 کرنے گئی ہوئی ہے۔ تو غلام کو اس کی یہ باتیں سمجھ نہیں آئی، تو اس نے جو ہے لڑکی سے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امرؤ القیس کو کہو ان جوابات کا مطلب سمجھائے جو میں نے ابھی آپ کو جواب دیے ہیں۔ تو غلام واپس آیا تو اس نے یہ سارا ماجرا جو ہے وہ امرؤ القیس کو بتایا۔ تو امرؤ القیس نے کہا دراصل یہ وہ 3 سوالات ہیں جو لڑکی مجھ سے پوچھنا چاہتی ہے، وہ اس کا والد جو ہے اس نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قریب کو بعید اور بعید کو قریب کرنے گیا ہے، تو وہ اس 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرانے گیا ہوا ہے۔ اور جو بھائی کا اس نے کہا ہے کہ وہ سورج چرانے گیا ہے، تو بھائی اپنے کسی اہم کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو اور تیسرا اس نے جو کہا ہے کہ والدہ جو ہے 1 کو 2 کرنے گئی ہوئی ہے، والدہ اس کی درد ذہن میں مبتلا کسی عورت کی معاونت کرنے کے لیے گئی ہے، یعنی کسی اور ایسی عورت کی مدد کرنے گئی ہے جو بچہ جن رہی ہے۔ تو اس طرح اس نے سوالات کے جواب دیے تو غلام نے جا کر اس لڑکی کو بتایا تو اس لڑکی کی شرط بھی پوری ہو گئی۔ امرؤ القیس عرب کا بہت بڑا شاعر تھا۔ اس کی وفات ہوئی ہے سن 565 میں، اور اس کے بارے میں ابن الکلبی کہتے ہیں کہ موت کی مدہوشی کے وقت بھی یہ اس فصیح زبان کے ساتھ کلمات کہہ رہا تھا کہ رب خطبۃ مستحضرۃ وقصیدۃ محبرۃ وطعنۃ مسحنفرۃ وجفنۃ مسعنجرۃ تبقی غدا بانقرۃ۔ کل انقرہ کے اندر میری موت ہو جائے گی، یہ سارے میرے قصیدے یہ سب کچھ یہیں باقی رہ جائے گا۔ کتنے ہی فصیح و بلیغ خطبے، عمدہ و مزین قصیدے، نیزوں کے تیز تانے اور لبریز پیالے کل انقرہ میں رہ جائیں گے۔ تو یہ امرؤ القیس کی موت کے وقت کے کلمات تھے۔ عربی ادب کے حوالے سے
اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔